خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا، خولی بن یزید، دیکھیے نا امام علی مقام کو تو کئی موقع ملے کربلا سے جانے کے. پہلے ہی موقع پر حر بن یزید نے کہا کہ امام اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں نا تو آپ تشریف لے جائیں، میں راستے کھول دیتا ہوں. لیکن امام نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، میں ڈر کے بھاگنے والا نہیں، اور میں نہیں جانے والا. اور یہ خولی بن یزید تو کوفہ چھوڑ کے نہ بھاگ گیا، کہیں دور دراز علاقے میں جا کے رہنے لگا. ایک عرصے کے بعد نا کسی نے کہا کہ امن ہو گیا ہے، واپس آ جا. آ گیا، اور مختار کو کسی نے خبر دی کہ واپس آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گھر میں آ کے نا رہنے لگا ہے. اور یہ جو خولی بن یزید کی بیوی تھی، اس کو نبی پاک کے خاندان سے بڑی محبت تھی، نبی پاک کے خاندان سے بڑا پیار تھا. اور محبت کا بھلا کیا انداز ہوتا ہے، رنگین چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جس کو آئے تو پسند. یہ ہوتا ہے محبت کا انداز. نبی پاک کا غلام نہ ہو، آپ کا سکا چچا بھی ہو تو ہم نہیں مانتے. نبی پاک کا غلام ہو، حبش کا رہنے والا بلال ہی ہو تو سردار مانتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ خولی بن یزید کی بیوی کو نا نبی پاک کے خاندان سے بڑی محبت تھی. اس نے پیغام بھیجا مختار کو کہ آ گیا ہے، رہنے لگ پڑا ہے. مختار نے، حکمران نے بندے بھیجے کہ جاؤ، جا کر خولی کو گرفتار کر کے لاؤ. اور میں پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ یہ جو ظالم ہوتا ہے نا، یہ بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، یہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا. اور خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کوئی آئے نا تو اسے کہنا کہ میں گھر پہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور خود چھپ گیا. چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. مختار کے آدمی آئے، خولی کی بیوی دروازے پر آئی، کہا کہ خولی کو گرفتار کرنے آئے ہیں، اور منہ سے پکار کے کہنے لگی کہ وہ گھر پہ نہیں. منہ سے پکار کے کہنے لگی کہ وہ گھر پہ نہیں، اور ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے کہ وہ ٹوکرے کے نیچے ہے. منہ سے پکار کے کہتی ہے کہ وہ سن لے کہ وہ گھر پہ نہیں، اور ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے کہ وہ ٹوکرے کے نیچے ہے. وہ اندر آئے، ٹوکرا ہٹایا، کہنے لگا یہ میرے پاس کچھ کاغذات ہیں، یہ جائیدادیں ہیں، یہ زیورات ہیں، یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے تیرا تخت، وہ حکومت، وہ سلطنتیں، وہ دولتیں اور وہ اسلحہ جس کی بنا پر تو نے میدان کربلا میں امام علی مقام کا خون بہایا تھا، وہ ذرا ہمارے سامنے لانا. کہنے لگا یہ کچھ تحفے تحائف ہیں جو میں نے اکٹھے کیے تھے، یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. کہنے لگا یہ دنیا کی گندی دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کیا تھا، یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہ ہم تجھے چھوڑیں گے اور نہ قیامت کے دن اللہ تجھے چھوڑے گا. گرفتار کر کے لائے، گرفتار کر کے. اور مختار نے نا کوفے کے گلیوں اور بازاروں میں اعلان کیا کہ لوگوں گھروں سے باہر نکلو اور دیکھو اپنے رب کا انصاف، خدا کا انتقام دیکھو. انہی کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں حسین ابن علی کے خاندان کو گرفتار کر کے پھرایا گیا تھا. انہی کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں نبی پاک کے خاندان کو گرفتار کر کے گمایا گیا تھا. ذرا دیکھو اپنے رب کا انتقام. مختار ثقفی اگرچہ بعد میں
یہ بھی بندہ ٹھیک نہ نکلا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے لے لیا دین کا کام، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کوفے کی گلیاں اور بازار بھر گئے۔ مختار کہنے لگا لوگوں دیکھو یہ خولی بن یزید جو کوفے کی گلیاں اور بازاروں میں نعرے لگاتا تھا، کہتا تھا کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہے، اس سے ذرا پوچھو۔ پوچھا گیا کہ تو نے حسین کا سر کاٹا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کاٹا، اور میں تو تحفے حاصل کرنے کے لیے، انعامات حاصل کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا۔ اس نے کہا کرتے ہیں تیرا بندوبست۔ زخم لگائے، زخم تلوار کے زخم لگائے، اور جب سارا خون بہہ گیا، نڈھال ہو کے زمین پہ گر گیا، تو کہا اس کو آگ لگا دو، اس زندہ کو جلا دو۔ اور جب اس کی راکھ اڑ رہی تھی تو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی، اب کھینچی ہے نا تو دیکھو رب کا انصاف، رب سے بڑا کسی کا انصراف نہیں۔